اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جس قرآنی قصے کا ذکر کریں گے، اس میں ایک خط، ایک تخت اور ایک قوم کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے پرندوں کی طرف نظر کری تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ نے کہا کہ اگر ہدہد آنے کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں گیا ہوا تھا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہدہد واپس آ جاتا ہے۔ ہدہد نے آ کر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ میری بات کا یقین کریں اور مجھے سچ سمجھیں کہ میں نے ایک ایسی چیز کا علم جانا ہے جو کہ آپ کو نہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد نعمتیں ہیں اور بہت سارا ساز و سامان ہے۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یا نبی اللہ، کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ کام شیطان نے ان کا یہ عمل ان کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم تمہاری بات کو یقین جانیں گے، اور یقین کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، یہ تم اس کو دے کر آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کو دیا۔ ہدہد گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کے، یعنی اس قوم کی جو ملکہ تھی، ان کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ یہ قوم سبا کہلاتی ہے اور یہ یمن میں رہتی ہے۔ اس قوم کا یمن کے اندر، یہ قوم یمن میں رہتی تھی اور ان کی حکمران کا نام جو خاتون تھیں ملکہ بلقیس تھا۔ ہدہد وہ خط لے کر جاتا ہے اور کسی بھی طریقے سے جس طرح وہ جاتا ہوگا وہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ خط ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ خط ملکہ بلقیس اٹھاتی ہیں اور کھولتی ہیں۔ ہدہد اس ساری چیزوں کو تھوڑا سے ہٹ کے چھپ کر دیکھتا ہے۔ وہ خط کھولتی ہیں اور کھول کے پڑھتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو خط لکھا اس کا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ 3 لائنوں پر یہ خط ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوسری سطر یعنی دوسری لائن ہے کہ تم سرکشی نہ کرو، اور تیسری لائن ہے کہ تم میری فرما بردار ہو کر چلی آؤ۔ یہ خط جب ملکہ بلقیس نے پڑھا تو اس نے اپنے وزیروں کو اس کا ذکر کرا اور کہا میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے، اور خط کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تم سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ وزراء سے اور مشیروں سے ملکہ نے، ایک ذہین ملکہ تھی یہ، اس نے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، اور تم جانتے ہو کہ جب تم موجود ہو اور میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ اس کی ذہانت کا کیا کہنا کہ کتنی خوبصورت انداز اس نے بات کری، حتیٰ کہ ملکہ ہے لیکن اپنی حکمرانی نہیں، اس نے مشورے میں خیر ہوتی ہے، کہا کہ تم موجود ہوتے ہو اور میں ایک مشورہ کرتی ہوں، اس کے بعد ہی کوئی عمل درآمد کرتی ہوں۔ اس کے وزیر اور مشیروں نے کہا کہ ہم جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، ساز و سامان ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو بھی مشورہ ہے آخر میں تو وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ تو اس نے کہا یہ ایک انتہائی ذہین عورت کی نشانی ہے، اور کیا ذہانت والی اس نے بات کری جو آج قابل غور ہے۔ آج ملوک آپس میں لڑتے ہیں اور اس کے بعد جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں کچھ مال و رقم کے لیے، اور بے عقل والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لالچ کے لیے پورے ملک کو جسے ختم کروا دیتے ہیں اور خود وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ملکہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے جو شرفا ہوتے ہیں، شریف اور معزز لوگ ہوتے ہیں، انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا ذہانت والی بات کری۔ تو انہوں نے کہا جو آپ کا حکم۔ اس بات کے اوپر اس نے کہا کہ میں کچھ تحائف، کچھ تحفے اور کچھ مال ان کی طرف بھیجتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کیا حال ہے، کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ دنیا کا مال و متاع کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا کیا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ یہ تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب ملکہ کا نمائندہ پہنچا تحائف لے کے اور مال لے کے، تو جب آپ نے اس رقم مال کو، تحائف کو دیکھا
تو کہا کہ تم مجھے کیا اس مال کے ذریعے مدد کرنے آئے ہو؟ میرے کو تو میرے رب کا دیا ہوا بے حد و بے شمار ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو یہ تمہارے پاس نہیں ہیں، اس کو واپس لے جاؤ، اور اب ہم تمہارے پاس ایسا تمہارے اوپر طاقتور حملہ کریں گے کہ ہم تمہارے کو ختم کر دیں گے اور تمہارے کو تمہارے ملک سے نکال دیں گے اور تم ذلیل خوار ہو جاؤ گے۔ جب یہ نمائندہ واپس جاتا ہے اور یہ ساری بات ملکہ کو بتاتا ہے، ملکہ اس بات سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور پھر وہ یہ رائے قائم کرتی ہیں اور اپنا ارادہ کرتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جانے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس انشاءاللہ فرما برداری کے لیے آ رہی ہیں، تم میں کون ہیں جو ان کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟ اس جماعت میں انسان اور جن دونوں تھے، اور جنوں کا ایک سردار دیو جو بڑا جن تھا، اس نے عرض کری یا نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت، یہ مجلس ہے اور یہ جب برخاست ہوگی ختم ہوگی، اب مثلا یہ کوئی 1 گھنٹے میں ختم ہو، 2 گھنٹے میں ختم ہو، جب یہ مجلس ختم ہوگی اس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا۔ لیکن اسی دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص یعنی کہ ایک انسان اور علماء کرام نے اور جو تفسیر کے ماہر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں اور ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم سماویہ اور کتاب کا کچھ علم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس اس میں اعظم بھی تھا اور اس میں الہیہ بھی ان کو معلوم تھے۔ تو ان میں سے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص جو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کری یا نبی اللہ، میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ کتاب کا تھوڑا علم جانتے تھے، انہیں کتاب کا علم تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کون سا علم تھا اور کس کتاب کا علم تھا، جو زمانے میں کتاب تھی، جو شریعت کی تھی، اس کا علم تھا۔ خیر یہ ذکر ہے قرآن پاک میں مفہوم کہ وہ علم جانتے تھے کتاب کا۔ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو دیکھا کہ وہ سامنے آیا ہوا تھا، اتنا بڑا تخت اور اتنی مسافت پہ، تقریباً 50 دن کی مسافت پر اتنی دوری پہ وہ تخت تھا، اتنا بڑا تخت تھا کہ جب حدود کی تخت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا کہتا ہے اس کو وہ حدود نے اس کو عظیم تخت کہا، یعنی بڑا تخت، اتنی دور کی مسافت پر اتنی دوری پہ رکھا ہوا اتنا بڑا تخت۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپک کر کھولتے ہیں تو وہ الحمدللہ سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و شکر کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کری انہوں نے کہ یہ میرے وزیر نے کام کرا تو میں کیا ہوں گا اور میرے کیا کمال اور کیا مناقب ہوں گے، کیا فضائل ہوں گے، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفہوم جاننا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں، تو ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں یعنی کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غنی ہے اور بڑا کریم ہے، بے پرواہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ملکہ کے اس تخت کے ڈیزائن میں تھوڑی تبدیلی کر دو، نقش و نگار میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو کہ آئے ہم دیکھیں کہ وہ عقل مند ہے کہ وہ بے عقل ہے، کہ وہ پہچان سکے گی نہیں پہچانے گی۔ جب ملکہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کو تخت دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارا جو تخت ہے، یعنی وہ جو بڑا تخت ہے جو حضرت نے ذکر کرا تھا، یعنی وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جو بڑا تخت ہے تمہارے پاس اور تم اس پہ جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہو اپنے مشیر و وزراء کے ساتھ، تو آیا یہ وہی تخت ہے؟ تو ملکہ دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد ڈیزائن میں چینجنگ غور و فکر کر کے تھوڑا سا کہتی ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو وہی تخت ہے، بلکہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس پر حضرت وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہیں، یعنی اتنی ماشاءاللہ ذہانت دیکھیں، یہاں پر بھی وہ اپنی ذہانت پیش کرتی ہیں۔ اس سے پہلے واقعہ جب انہوں نے خط پڑھ کے سنایا اور جب انہوں نے کہا کہ ان کے مشیروں نے کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں، ہم جنگجو ہیں، لڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ذہانت دکھائی کہ جب بادشاہ کوئی ملک فتح کرتا ہے تو اس ملک کو وہ اس کو جلا کر ختم کر کے راہ کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے، اور کہیں وہ قتل کر ڈالتا ہے لوگوں کو،
کہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے، بدلہ لیتا ہے، اور پھر جو وہاں کے نیک علماء یعنی جو وہاں کے جو شرفا حضرات ہوتے ہیں، شریف لوگ، انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ایسی بات کری کہ پہلے سوچ لو، سمجھ لو کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہاں پر بھی پھر انہوں نے ایسی بات کری کہ یہ تو وہی تخت ہے، یعنی پہچان لیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہم آپ کے مراتب اور مقام اور منصب کو پہچان گئے۔ ملکہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا مقام اور منصب ہم پہچان گئے، اور ہم آپ کی فرما برداری میں آ گئے کہ آپ اتنا بڑا تخت لے آئے۔ الحمدللہ یہ آپ بالکل لا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کا رب ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ کو ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ یہ لانا میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس تخت کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور جو شرک کرتی تھیں، یعنی جو عبادت کرتی تھیں، ان سے منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ نے منع کرا کہ کسی اللہ کے سوا عبادت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور ان سے پہلے یہ ان کی قوم مشرکوں میں سے تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اندر محل میں لے کے جاتے ہیں۔ اپنے جب محل میں لے کے جاتے ہیں تو ملکہ جب اندر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ انہیں پانی لگتا ہے، یعنی محل کے اندر جو صحن ہے، جو گراؤنڈ ہے اس کا، یہ جو روم ہے، اس میں وہ ان کو جو لائٹنگ ہے تو ان کو جو عکس سے جو محسوس خود ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور جو بھی وہ لباس پہنی ہوئی ہیں، وہ ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کو اٹھاتی ہیں، اتنا کہ ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، پنڈلیاں دکھتی ہیں۔ لیکن جب وہ جاتی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، یہ ایسا ڈیکوریٹ ہوا ہے کہ اس کے نیچے جو عکس آ رہے ہیں، جو لائٹنگ ہے، یہ شیشہ ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہتی ہیں الحمدللہ کہ یہ آپ کو مقام و مرتبہ ہے، اور وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ پر، حضرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے رب پر۔ یہ قرآن قصہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور آپ کے جو وزیر تھے ان کی، اور یعنی اللہ اور اشرف المخلوقات کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے ہیں، اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی بھی مخلوق ہے اس سے اشرف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم نے یہ قرآن قصہ سنا ہے، ہمیں اس کے جو معنی ہیں، یعنی جو میننگ ہے، ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ ایک چیزیں دی ہوتی ہیں، وہ کس طریقے سے فائدہ اپنا بھی کرتے ہیں اور اپنی قوم کا بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی ہم ویڈیو کو تمام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک اچھے اور خوبصورت اسی طریقے سے قرآنی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔